آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 93 سے سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملو، اعملو جو ہے یہ فعل امر ہے۔ فعل امر بنانے کا ہمیں طریقہ معلوم ہے۔ امیلا یعملو جو ہے اس پہ یعملو ہے مضارع۔ جب آپ نے اس کا فعل امر بنانا ہے تو اب مضارع کی نشانی کاٹ دیتے ہیں، اور اگر ہم پلورل اس کا پہلے ہی لے لیں یعنی یعملون، تو یعملون میں جب ہم فعل امر بنائیں گے تو آخر والا نون کٹ جائے گا، مضارع کی نشانی کٹ جائے گی۔ اب میم کے اوپر ہے زبر، اگر یہاں پیش ہوتی تو ہم ایک الف مجبوراً لگانا پڑ رہا ہے، اس کے نیچے لگاتے اوپر لگاتے پیش، یہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا زیر۔ تو یہ فعل امر ہے اعملو، عمل کرو، کیونکہ پیچھے سے جڑ رہا ہے اور یہ والی الف ہم نے خود سے زبردستی لگائی تھی، تو یہ الف ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہم وصلی کہتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنے مکان پر، یعنی اپنے مقام پر، اپنی منزلت پر، جس طریقے سے تم کرنا چاہ رہے ہو، جو بھی تمہارا پلان ہے کرو، پھر جو بھی کرنا ہے۔ انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ عامل عمل کرنے والا، فاعل کے وزن پر۔ تم بھی جو کر رہے ہو کرو اپنے طور پر، اور میں بھی پھر اپنے طور پر جو کر رہا ہوں میں بھی کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، جان لو گے تم ان قریب، من یأتیہ عذاب یخزی، من کون، یأتیہ وہ آتا ہے، ہی اس کے پاس، یعنی یہ من کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ تو ان قریب تم جان لو گے کس کے پاس آتا ہے، کس کو پہنچتا ہے، عذاب عذاب۔ پھر اس عذاب کی یہ کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہے کہ یخزیہ، وہ رسوا کر دے گا اس کو کون، یہ من۔ تو تم ان قریب جان لو گے، تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری نماز نے تمہیں یہ سکھا دیا ہے، اور تم ہی کو عقل مند ہو، تمہارے میں ہی ساری سمجھ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں ماننا، اگر تم ڈٹائی پر ہی اترے ہوئے ہو، تو پھر تم کرو جو تم اپنے طور پہ کر رہے ہو، میں بھی کروں گا جو میں کر رہا ہوں اپنے طور پہ، اپنے مقام کے مطابق جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ چیز واضح ہے، تم جان بوجھ کر نہیں مان رہے کہ تم جھوٹ پر ہو اور میں سچ پر ہوں، حق پر ہوں، تو میں اپنا کام چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جلد فیصلہ فرما دے گا، جلد تمہیں نظر آ جائے گا کہ کس کو پہنچتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو۔ ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ یہ تم مجھے جھوٹا کہی جا رہے ہو، میرے اوپر جھوٹ باندھی جا رہے ہو، جا جا کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، میں سچ بات بیان کرتا رہوں گا۔ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اقتدار ہوتا، پاور ہوتی، قوت ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ جنگ کرتے۔ حق کے اندر جب آپ نے اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے تو وہ پاور ہونی ضروری ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے تو وہ والی پاور تو دنیا میں ہی موجود تھی کہ اگر وہ نہیں مانتے اور قوم ڈٹائی پر اڑی رہتی ہے تو ایونچولی پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو ان کے اوپر وہ عذاب آ جائے گا جو ان کو رسوا کر دے گا۔ رسولوں کے معاملے میں تو یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ورتقبو، ورتقبو جو ہے رے قاف اور بے، رکبہ یرکبو، اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا۔ اسی سے رقیب کا لفظ بھی ہوتا ہے، نگہبانی کرنے والا، دیکھنے والا، ہر وقت نظر رکھنے والا، اور اس کا جو باب افتعال ہے اس میں تھوڑا ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے، ایمفیسس سے انتظار کرنا۔ تو خوب انتظار کو میرا، اچھی طرح انتظار کرو میرا، انی معکم رقیب، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ رقیب جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، جیسے رحیم ہوتا ہے، تو میں منتظر ہوں تمہارے ساتھ ہی، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ مجھے اب یہ نہیں پتا غیب کب آئے گا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن تم نے وہ ساری علامتیں دکھا دی ہیں جو مستحق کے عذاب ہونے یا تمہیں سزاوار ٹھہراتی ہیں، تمہیں مستحق بناتی ہیں۔ ہاں،
یہ جملہ اللہ کا رسول فرما سکتا ہے، ہم اس طرح کا جملہ کسی کو نہیں کہہ سکتے جب ہمیں لگے کہ یہ بالکل ہی وہ غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور ہم حق پر ہیں اور ہم سچ پر ہیں اور اگلا جھوٹا ہے۔ تو بہرحال جذبات ہمارے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم یہ والی بات کم از کم دنیا کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ آخرت کے لیے آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، پھر آخرت کا دن آئے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جیسے وہ فیض نے کہا تھا کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ اور اے میری قوم، عمل کرو اپنے طور پر جو کرنا چاہتے ہو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، بریکٹ میں اپنے طور پر۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کس کو پہنچتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ولما، اور جب جا آ گیا، امرنا ہمارا امر، ہمارا فیصلہ، ہمارا عذاب، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائے تھے، خاص اپنی رحمت سے۔ اس کی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کیونکہ جو آیت 66، 7 اور 68 کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی اسی طرح کی ڈسکشن ہو چکی ہے، وہاں پہ بھی اسی نوعیت کا عذاب آیا تھا پہلے سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہیں نے ظلم کیا چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اوندھے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ اور جب آ گیا ہمارا امر تو ہم نے نجات دے دی شعیب اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو، خاص اپنی رحمت سے، اور آ پکڑا ظالموں کو چنگھاڑ نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ رہے ہی نہیں تھے، بسے ہی نہیں تھے ان میں۔ الا، جان رکھو، وہاں تھا بعدن لثمود، یہاں پہ ہے بعدن لمدینہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے مدین والوں کے لیے۔ دنیا میں بھی وہ برباد ہو گئے ہیں، اور یہ کنٹینیوڈ ہے، آخرت والے دن بھی وہ ایسے ہی اٹھیں گے اور ایسے ہی تباہ ہوں گے، کیونکہ وہ ملاوٹ کرتے تھے۔ ان کا ایک یہ بہت بڑا جرم تھا، کیونکہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، عمل ان کا ایمان والا نہیں تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، چاہے وہ شریک بتوں کی فارم میں ہو، جو قرآن سے اس طرح انڈیکیشن ہمیں کلیئر نہیں ملتی، چاہے وہ شریک مدد مانگنے کی فارم میں ہو، چاہے وہ شریک حلال حرام کا فیصلہ دینے کی اتھارٹی کی فارم میں ہو، چاہے وہ شریک اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنانے کے فارم میں ہو۔ یہ شرک سب طرح کے ہوتے ہیں، یہ جب ہم نے توحید کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی تو یہ ڈسکشن بھی ہم نے کئی دفعہ کی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں، جو بھی وہ شرک کرتے تھے، اور جو قرآن نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے ان کے متعلق کہ انہوں نے ملاوٹ کی، اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے لیے پھٹکار ہے، ان کے لیے لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کما بعدت سمود، جس طرح ہلاک ہوئے سمود والے، جس طرح دور ہوئے، دفع ہوئے، پھٹکار زدہ ہوئے سمود۔ کلم یغنوا فیہا بعدا لمدین کما بعدت سمود، گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہیں، جان لو کہ ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے جس طرح ہلاکت ہوئی سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے تو بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ مطلب اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دی گئی تھیں، جن میں مثلاً وہ جو خون کا عذاب تھا اور مینڈکوں کا عذاب تھا وغیرہ وغیرہ، وسلطان مبین، اور ایک روشن دلیل۔
यानी बहुत सारी वैसे निशानियां थी, और एक रोशन दलील, एक खास निशानी भी दी गई थी जो असा की निशानी थी। तो वो एक ऐसी हुज्जत थी जिसके आगे कोई बोल नहीं सकता था। कहीं अगर आसमान से फर्ज करें मेंढकों की बरसात हो रही है, ये हर जगह से मेंढक निकल रहे हैं, तो वन कैन से कि कोई नेचुरल फिनोमेना है। ये वाली जो निशानी थी कि आपने सांप फेंका और वो इतना बड़ा सांप बन गया, ये चीज इत्माम हुज्जत कर देने वाली थी कि इसके सामने कोई डिबेट हो नहीं सकती थी। और जब उन्होंने डिबेट करने के लिए जादूगरों को बुलाया, और ये बहाना या ये झूठ घड़ा के ये तो खुला जादू है और ये जादू कर रहे हैं, तो जब जादूगर आए और उन्होंने आके जब मान लिया, तो अब तो चैप्टर क्लोज हो गया था। मगर जो ढीठ लोग थे वो तब भी नहीं माने। इस सूरत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया ज्यादा डिटेल से नहीं है, पिछली सूरत में वो ज्यादा डिटेल से था। बाकी जो अंबिया हैं उनका मामला इस सूरत में डिटेल से आया है, और जो पिछली सूरह यूनुस थी उसमें इतनी डिटेल से नहीं था। तो ये कुरान शरीफ में अक्सर ऐसा होता है कि दो दो सूरतें आपस में मिलकर, या चंद सूरतें आपस में मिलकर एक टॉपिक को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, और हमने भेजा मूसा को अपनी आयात के साथ और एक रोशन निशानी के साथ। इला फिरौना व मलाइही, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ। मीम लाम और हमजा या अलिफ, इसका मतलब होता है मला यमलऊ का किसी चीज को भर देना। फिर मला उनका मतलब है भरे हुए होना इसम के तौर पर। और जो रईस या सरदार होते हैं वो महफिल को अपने रोब से, अपनी पर्सनैलिटी से भर देते हैं, तो उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ और एक रोशन दलील के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ। फत्तबऊ अम्र फिरौन, फिर भी उन्होंने पैरवी की फिरौन के अमर की, उन्होंने फिर फिरौन की बात मानी। जैसे पीछे आया था ना कि वो हर सरकश की बात मानते थे, अल्लाह की बात नहीं मानते थे। या जैसे वहाँ आया हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि अच्छा तुम्हें मेरी बरादरी से डर लगता है, खुदा से डर नहीं लगता। तो इधर भी यही हुआ कि वो जो सरदार थे वो भी इंसान थे, अक्ल वाले थे, जाहिल नहीं थे। तो उन्होंने भी ये देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं, सच बोल रहे हैं, फिर भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फिरौन ही की बात मानी, क्योंकि फिरौन बादशाह था, फिरौन के पास ताकत थी, इक़्तिदार था, तो उन्होंने उसकी बात मानी। आज भी ऐसा ही होता है, जिनके पास पावर होती है लोग उनकी बात मान जाते हैं, हक बात को नहीं मानते। हाँ, ये मुमकिन है कि इंसान को कोई मजबूरी हो, वो खुल्लम खुल्ला हक का इजहार ना कर सकता हो, ये एक फ़र्क चीज़ है। और ये फ़र्क चीज़ है कि आप जालिम के साथ मिलकर खड़े हो जाएं, जालिम के जुल्म में शामिल हो जाएं, और कोई अगर मामूली भी कुर्बानी देनी पड़े तो आप वो ना दे सकें। वो फिर जो लोग ऐसा करते हैं, जालिम के जुल्म में शामिल होते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो फिर वो उस जालिम के पीछे पीछे ही होंगे। जो बिरादरी के दबाव में आ जाते हैं और जरा सी कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते। एक कुर्बानी का लेवल होता है, आप जा रहे हैं और कोई आपसे नाजायज काम करने का मुतालबा किया जाता है, उसके लिए प्रेशर डाला जाता है। अब हर इंसान जज कर सकता है कि कितना प्रेशर ऐसा है जो ये तकाजा करता है कि ठीक है, अब जैसे भूख के अंदर हराम खाने की इजाजत हो जाती है, तो अब हम उधर उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो इधर इतना सीरियस इशू हो जाएगा। जैसे एक डाकू आके गन रख देता है और कहता है माल निकाल दो, तो आप मजबूरन निकाल देते हैं, उसका हक तो नहीं होता। तो कब हम उस मजबूरी की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, और कब हम उस रिलैक्स्ड पोजीशन में हैं कि जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, चालान हो गया, आपने उससे कहा ज़रा कोई बात नहीं मेहरबानी करो, उसने कहा चलें 100 रुपया दें, मेहरबानी कर देता हूँ। तो आपने कहा ओहो बड़ी मजबूरी है, 100 रुपया दे देता हूँ, बाद में जो बड़े धक्के खाने पड़ेंगे लाइसेंस वापस छुड़वाने के लिए। कितने को धक्के खाने पड़ जाएंगे, थोड़े से धक्के खाने पड़ते हैं तो खा लो। फटाफट आपने रिश्वत निकाल के दे दी। पता लगा कि वो अगर बिजली का कनेक्शन काट गए हैं और आपने फेरे पूरे भी लगा लिए, सारा कुछ कर लिया है, और 6 लोगों से पूछ भी लिया होगा जी ये मनहूस ने नहीं करना रिश्वत लिए बगैर काम, चलो फिर कोई मजबूरी को जस्टिफाई कर सकेंगे कहीं जाकर कि हाँ ये मजबूरी में हमने दी है।
या कोई गलत काम मजबूरी में किया, बट कुछ थोड़ी बहुत कुर्बानी देने वाली सिचुएशन होनी चाहिए। तो वहां जाकर ये जाहिर सी बात है जज होगा, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, इंसान की क्या सिचुएशन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ही मक्का में थे, आपको खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, तो नहीं पढ़ते थे, वो मजबूरी थी। अब जब मदीना में तशरीफ ले आए तो वहां किसी को ये ऑप्शन हासिल नहीं थी कि वो मस्जिद आके नमाज ना पढ़े। जो बीमार कोई सहाबी भी आके अगर हुजूर से इजाजत मांगते थे कि मैं दो बंदों के सहारों पर आता हूँ तो मेरे लिए आना मुश्किल है, तो उसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई बात नहीं, सहारा लेके आ जाओ, जमात से नमाज पढ़ो। तो सिचुएशन के हिसाब से आपका फैसला होगा यहाँ पर, और उस फैसले का जो एनालिसिस होगा, उसकी जो वैल्यूएशन होगी, जो जजमेंट होगी क़यामत वाले दिन, वो आपके हालात को देखते हुए होगी। तो वो लोग जिनके पास नेमतें मौजूद हैं, जिनके पास समझ बूझ है, जो तालीम याफ्ता हैं, जो इक़्तिदार में हैं, उनका उसी लिहाज से सख्त इम्तिहान और उसी लिहाज से सख्त हिसाब किताब होगा। एक आदमी बेचारा बिल्कुल ही मजबूर है, भूखा है, और वो चोरी भी कर लेता है, दो रोटियां चोरी करके खा लेता है, तो उसका हिसाब फर्क है। एक अमीर आदमी जब चोरी करता है, बेईमानी करता है, दो नंबरी करता है, उसका हिसाब बिल्कुल फर्क है। मगर पहला स्टेप यही होना चाहिए कि इंसान को एफर्ट करनी चाहिए कि ये ताकतवर की बात ना माने, हक की बात माने, बरादरी की बात ना माने, हक रास्ते पर चलने की कोशिश करे। अगर बहुत मजबूरी हो जाती है और बरादरी की बात माननी पड़ जाती है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, तो ठीक है, फिर अल्लाह से दुआ करे, अपनी गलती की माफी मांगे। वमा अमरु फिरऔन बिरशीद, और फिरौन की जो बात थी वो रुश्त वाली नहीं थी, हिदायत वाली नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, उसकी रहनुमाई जो है वो साइब नहीं थी। इला फिरऔन व मलाइही फत्तबऊ अम्र फिरऔन वमा अमरु फिरऔन बिरशीद, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, बस उन्होंने बात मानी फिरौन की, और फिरौन की बात तो ठीक नहीं थी। यकदुमु, कदम यकदुमु का मतलब होता है किसी से आगे होना, एक कदम आगे चलना। तो एक बंदा चलता है, बाकी उसके पीछे होते हैं, तो इसी वजह से वो तकदीम और ताखीर का लफ्ज होता है ना, कि वो जो आगे निकल जाते हैं और जो पीछे रह जाते हैं। तो यकदुमु, वो आगे होगा, आगे चल रहा होगा, आगे आगे होगा, कौमहू, अपनी कौम के। जब क़यामत का दिन आएगा, यौमल क़ियामती, तो क़यामत के दिन फिरौन जो है वो अपनी कौम के आगे आगे होगा। इसका मतलब क्या है? कौम उसके पीछे पीछे होगी। आज जो लोग जुल्म करने वाले के साथ मिले हुए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर कोई उसके ऊपर अंदर से नफरत पैदा नहीं होती, उनके यहाँ उस गुनाह पर बेजारी नहीं है। मुआशरे में जो गुनाह फैले हुए हैं, जो हिंदुओं की पैरवी हो रही है, तो जब क़यामत वाले दिन वो हिंदू जिधर जा रहे होंगे, ये भी उनके पीछे पीछे होंगे। बिल्कुल इस तरह जैसे फिरौन क़यामत वाले दिन आगे आगे जा रहा होगा, उसकी कौम उसके पीछे पीछे जा रही होगी। कहाँ जा रही होगी? फ़अौरदहुम, औरदा जो है वाओ रे और दाल, वरादा यौरिदू होगा, ये यरिदू बनेगा, ये जराबा यजरिबू के वजन पर है। इसका मतलब होता है पानी तक आना, पानी तक पहुंचना, फिर किसी भी जगह पहुंचने के लिए आ जाता है। इससे हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वारिद होना, कहीं पहुंचने वाला शख्स, कि वो आ वारिद हुआ। तो बिल्कुल उर्दू में वही मफहूम इस्तेमाल होता है, कहीं पहुंचना। और फिर जो इससे बाबे इफ़ाल बनेगा, असलमा युस्लिमू के वजन पर औरदा, वो उनको पहुंचाएगा, हम उनको, नारा, आग में। तो कौम उसके पीछे पीछे होगी, वो उनको ले जाकर दोज़ख में जा उतारेगा। वह बिसल विरदुल मौरूद, और क्या ही बुरा विरद होगा जिस पर वो पहुंचेंगे। विरद जो है इसका तो मतलब है पहुंचने की जगह, और मौरूद जो है ये मफऊल है, जिस तक पहुंचा जाए, यानी ये दोनों ही
अल्फाज मोरलेस एक ही मीनिंग दे रहे हैं। वैसे मतलब पानी यहाँ तक पहुँचाने की जगह होती है, घाट जो होता है उसको विर्द कहेंगे। मौरूद भी वही मतलब है जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। तो और अलविर्दुल मौरूदु एक तरह से इसकी सिफत के तौर पर आया है या बदल के तौर पर आया है। तो क्या ही बुरा है वो घाट, वो पहुंचने की जगह। यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन्नार व बि'सल विर्दुल मौरूद। वो आगे आगे होगा अपनी कौम से क़यामत के दिन, बस ला उतारेगा उन्हें आग पर। और क्या ही बुरा घाट है जिस पर वो उतरेंगे। विर्द को कर लें घाट, क्या ही बुरा घाट है। और मौरूद वो है पहुंचने की जगह, उतरने की जगह, तो फिर ये कहेंगे जिस पर वो उतरेंगे, यानी इसका तर्जुमा हो गया घाट। ये तो घाट के मायने में हो गया, और ये पहुंचने के मायने में हो गया, जहां पहुंचेंगे। तो ये तर्जुमा भी वैसे ठीक है। व उतबिउ फी हाजिही लानतन व यौमल क़ियामती। और पैरवी करेगी उनकी इसमें लानत, व यौमल की और क़यामत वाले दिन भी। इसका अगर आपने तर्जमा करना है तो ये अंडरस्टूड है कि ये और आया है यौमल क़ियामा, तो ये हाजी ही से फिर मतलब है दुनिया। तो इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई, और ये पैसिव वॉइस है। और पीछे लगा दी गई उनके इस दुनिया में लानत, व यौमल क़ियामा और क़यामत वाले दिन भी। वहां पर भी लानत ही मिलेगी, वहां जाकर भी उनकी बचत नहीं होगी। बेसर रिफ्दुल मरफूद। क्या ही बुरा है रिफ्द। रिफ्द जो है रे फे और दाल, रफदा या रफीदु, इसका मतलब होता है कोई चीज बख्श देना। तो फिर रिफ्द ना उस थाली को कहते हैं जिसमें चीज रख के दी जाती है। जैसे विरद उस घाट को कहते हैं जिसमें पानी पिया जाता है। और मरफूद फिर मफऊल के वजन पर है, यानी वो चीज जो बख्शिश में दी गई। तो क्या ही बुरी चीज है जो उनको दी गई, क्या ही बुरा इनाम है जो उन्हें दिया गया, कैसी बुरी बख्शिश है उन्हें दी गई। अल्लाह ताला हम सबको ढिठाई से महफूज रखे, जालिमों का साथी बनने से बचाए, ताकि हम इस अंजाम से बच सकें। बहुत ही बुरा अंजाम है ये। व उतबिउ फी हादिही लअनतन व यौमल क़ियामति बि'सर रिफ्दुल मरफूद। और पीछे लगा दी गई उनके इस दुनिया में लानत, और क़यामत के दिन भी। क्या ही बुरा इनाम है जो दिया गया। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा। ये हैं खबरें बस्तियों की। करिया की जमा है कुरा। करिया जो उर्दू में इस्तेमाल होता है बस्ती। तो बस्तियों की ये खबरें हैं, बस्तियों की सरगुज़श्त है। नकुस्सुहु। कस्सा या कुस्सू का एक मतलब तो किसी चीज़ को काटना भी होता है, किसी के नक्शे कदम पर चलना भी होता है, और वाकया बयान करना भी होता है, जिसमें ऐसे बयान किया जाए जैसे नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो ये बस्तियों की खबरें हैं, सरगुज़श्त हैं, जो हम बयान कर रहे हैं उनको। अलई का आपके ऊपर, आप पर। तो ये हु जो है ये जालिका से है, यानी जो पीछे गुजरा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जालिका टेक्स्ट के अंदर। तो ये पीछे जो भी हमने बयान किया है ये बस्तियों की बातें हैं, हम ये आपको बयान कर रहे हैं। क्यों बयान कर रहे हैं? कि आपके वास्ते से आपकी कौम को बयान की जा रही है, उनको तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये जो भी किस्से बताए जा रहे हैं इनसे तुम्हें कुव्वत और हौसला हासिल हो जो ईमान वाले हैं, और उनको सबक हासिल हो जो ईमान लाने को तैयार ही नहीं, ढिठाई पर उतरे हुए हैं। तो ये मक्का में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तब उनके लिए रेफरेंस था हुजूर की कौम के लिए, और बाद में भी हुजूर की उम्मत के लिए और सारी इंसानियत के लिए। तो अगर हम वैसा ईमान लाएं जैसा रिक्वायर्ड है, जो शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मिलावट ना करो इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई में ईमान वाले हो तो मत करो। तो अगर हम वाकई में ईमान वाले हैं तो फिर हमें हिम्मत और हौसला होना चाहिए इससे, कि जैसे लूत अलैहिस्सलाम
مجبور تھے، اکیلے تھے، صرف اپنے گھر والے ان کے ساتھ، دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں۔ جب اللہ کی مدد آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر دیا، وہاں سے ان کو حفاظت سے نکال دیا، بچا لیا۔ پھر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور قیامت والے دن تو ڈیفینیٹلی اگر صحیح رستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے انعام عطا فرمائیں گے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلیں گے تو پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، وہ اللہ نے چاہا تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگر ڈٹائی پر اترے ہوئے، اگر زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے، تو ان سب بستیوں کی کہانیاں سن کر، واقعات سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، سبق حاصل کریں۔ جیسے ان کے ساتھ ہوا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ منہا قائم و حصید، ان میں ایسی ہیں جو قائم ہے، قائم سے مراد ہے کہ ان کے جو مکانات ہیں، جو بلڈنگ ہیں وہ موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر مصر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نکل گئی، پیچھے مکان رہ گئے، مکین ختم ہو گئے۔ وہ حسید، حسید جو ہے یہ کھیتی کے کاٹنے کو کہتے ہیں۔ حسدا یا حسدو اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کاٹنا، کسی چیز کو تہس نہس کر دینا۔ تو پھر حسید جو ہے یہ فعیل کر وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے بالکل کاٹ دی گئی، یعنی جب آپ نے کھیت کو کاٹ دیا، اس سے گندم ہٹا لی، اب جو پیچھے بچ جاتا ہے نا وہ جھاڑ جھنکار ٹائپ بن جاتا ہے، حالانکہ کچھ دن پہلے ہی اس کی کتنی رونق ہوتی ہے، کیسے وہ لہلہا رہے ہوتے ہیں سٹے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے تہس نہس ہو گیا، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، حالانکہ انسانوں نے خود ہی کاٹا ہوتا ہے۔ تو ملیا میٹ ہو گئی، کچھ موجود ہیں، کچھ بستیاں ہی ملیا میٹ ہو گئی، جیسے لوط علیہ السلام کی بستی ہے، وہ بالکل ہی مکان اور مکین سبھی ناپید ہو گئے۔ تو جو ڈٹائی پر اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ مکے کے مشرک ہوں، چاہے وہ بعد والے لوگ ہوں، وہ اسی انجام کو پائیں گے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے ان کے لیے زندگی میں یہ ڈھیٹوں کے لیے انجام مقرر تھا، جو بعد میں آئیں گے ان کو زندگی میں بھی مل سکتا ہے، بٹ قیامت میں تو ڈیفینیٹلی مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں انجاموں سے محفوظ رکھے، خاص اپنی رحمت سے اور اپنی توفیق سے، صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، تو میری پیروی کرو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی جائے تو پھر اس کا جو انعام ہے، یحببکم اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید، یہ بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ مٹ مٹا گئیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن، اور لیکن، ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ لوگوں کو بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں، اچھا اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور ایتھیسٹ اس طرح کے کوشچن ڈالنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو کیسے مان لیں جو اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، مخلوق خود جا کے جہنم میں وارد ہوگی، خود وہاں داخل ہوگی، خود وہ حرکتیں کر رہے ہیں نا جس میں وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے مثال کے طور پر 6 سال کے بچے کو نہیں جہنم میں بھیجے گا جو بتوں کو سجدہ کرتا تھا، جس کو شعور نہیں ہے۔ کسی ایسے کو جہنم میں نہیں بھیجے گا جس کے کوئی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر وہ پرابلم ہے، تو وہ کوئی غلط کام بھی کرے گا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں جہنم میں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ان کو بھیجے گا جو جان بوجھ کر گناہ کے اوپر تلے ہوئے ہیں، جو ڈھٹائی پر مصر ہیں کہ ہم نے ڈھیٹ ہی رہنا ہے۔ اگر ہم رشوت لے رہے ہیں، خلق کے خدا کو تنگ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو یہی کرنا ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ایک بندے نے 100 بچوں کو قتل کر دیا، تو اگر اس کو جواب میں سزا دی گئی، یا اس کو قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی، یا عمر قید کسی کو دی گئی، تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ تو انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ اللہ نے جو انہیں اعلیٰ صلاحیتیں عطا کی تھیں، انہوں نے برباد کر دی۔
یہ ڈھٹائی کے تھے بہانے بنائے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، ہمارا مال ہے، ہم جو مرضی کریں، جیسے آج کل بھی اس طرح کے سلوگنز ہوتے ہیں، جیسے چاہو جیو، میرا جسم میری مرضی۔ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی بھی چیز میں ہم تصرف نہیں کر سکتے اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت، اللہ کی رضا کے بغیر۔ اگر کریں گے تو اپنے جانوں پر ظلم ڈھائیں گے، جب ظلم ڈھائیں گے تو ظلم کی سزا ملے گی۔ اس میں تو کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈبیٹ یا کوئی بحث، ہیٹ ہوں گے بس وہ کرتے رہیں گے، ورنہ تو کسی ڈٹائی کی گنجائش نہیں ہے، کسی ڈبیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا، جن کا کوا سفید ہی ہے، وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے۔ فما اغنت، غنیہ یغنا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو قائم رکھنا، اور اغنا یغنی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام آنا۔ تو اغنا وہ کام آیا، اغنت وہ مونس کام آئی، انہم ان کے، تم نہ کام آئی ان کے۔ اب یہاں تک تو ہم ترجمہ کریں گے آئی، لیکن جب ہم آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں پر ایک پلورل استعمال ہوا ہے، اور جب فعل پہلے آتا ہے فاعل بعد میں آتا ہے، تو ایک تو پہلی بات فعل سنگولر استعمال ہوتا ہے، دوسرے مذکر مونس دونوں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو آگے جو پلورل آ رہا ہے وہ الہن کی جمع ہے، الہن کی جمع ہوتی ہے آلیہتن، اور آلیہتن یہ ملتی جلتی جمع ہے، جیسے فرشتہ ہوتا ہے ملک، اس کی جمع ہوتی ہے ملائکتن۔ اور پھر قرآن میں آپ کو ہو سکتا ہے کال الملائکہ بھی ملے اور کالت الملائکہ بھی ملے۔ جب پہلے استعمال ہوتا ہے تو مذکر مونس کچھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پہلے یوز ہوگا تو سنگولر ہوگا، اگر اس کے بعد آتا تو پھر پلورل یوز ہوتا ہے، مگر ٹوٹی پھوٹی جمع کے ساتھ پھر ویسے ہی سنگولر آ جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ پس نہ کام آئیں گے ان کے معبود، التی یدعون، اب یہ کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے اس لیے اس کے ساتھ آگے بھی مونس واحد کا صیغہ ہے، جن کو وہ پکارتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں، من شعین، یہ من شعین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کام آئیں گے ان کے کچھ بھی۔ تو یہ جن کے ساتھ آسیں امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں جا کر ہمیں بچا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، یہ جو جھوٹے سہارے بنائے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ کہانیاں قصے گھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں وہ ہمیں بچائیں گے، تو قرآن میں کیٹیگوری کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہوگا ان کے کسی کام نہیں آئیں گے ان کے جھوٹے معبود۔ ہر وہ ہستی جھوٹا معبود ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، جس سے انسان نے جھوٹی امیدیں باندھی کہ ہم غلط کام کریں گے اور وہ عدل کو نگیٹ کرتے ہوئے، اللہ کے حضور زبردستی کرتے ہوئے ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کو آپ نے جھوٹا معبود ہی سمجھا ہے، چاہے وہ حضرت علی کو سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھیں، فرشتوں کو سمجھیں، کسی اور کو سمجھیں۔ جنرلی جتنی قومیں تھیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، یہ تو فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، جو ان کی دیوی دیوتا تھے بنیادی طور پہ وہ اللہ کی بیٹیوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بٹ فرشتے تو مقرب ہیں، فرشتے تو پاکیزہ ہیں، فرشتے تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ کہتے تھے ہاں پیارے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم خدا کے ساتھ ان کو بھی پوچھتے ہیں یا ان کی بھی دعائیں مانگتے ہیں یا ان کے اوپر بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی بھی نظر نیاز کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو سمجھتے تھے، ہندو کسی اور لوگوں کے انہوں نے بت بنا دیا، پھر وہ کہانی جب بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اللہ کے سوا کسی سے امیدیں لگاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں یا قبروں کو چومتے ہیں جا جا کر، ان کے اپنے کانسیپٹ ہیں، جو بھی کانسیپٹ ہیں یہ سب جھوٹے فرضی سہارے ہیں، جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کہنے کی بجائے جب جاؤ غوث اعظم کہتے ہیں، وہاں جا کر پتہ لگے گا کہ وہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور کیوں کام آئے؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا کا شریک ٹھہراؤ۔ لما جاء امر ربک، جب آ جائے گا تیرے رب کا فیصلہ، تو جب تیرے رب کا فیصلہ آئے گا، جب پکڑ آ جائے گی، تو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اگر دنیا میں عذاب آئے گا، جیسے مشرکین مکہ پر تو یہ طے تھا کہ اگر رسول کو نہیں مانیں گے تو دنیا میں عذاب آ جائے گا، تو تب بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، اور جب قیامت والے دن جب اللہ کا حکم فیصلہ آئے گا، جب وہ دن آئے گا، تب بھی کچھ کام نہیں آئیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو بھی سہارے تھے یہ تو وہم کی ایجاد تھے، اور وہم جو ہے وہ حقیقت کے مقابلے میں تو کام آ نہیں سکتا۔ وما زادوہم، اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے ان کو، یعنی ان جھوٹے خداؤں نے، ان
पुजारियों की ये ज्यादती नहीं की, इनको बढ़ाया नहीं। गैर ततबीब, ततबीब के सिवा। ततबीब ये वही रूट है जो तब्बत यदा अबी लहबियों में है। ते बे इसका मतलब होता है तबाह बर्बाद होना। इससे फिर तफ़ईल जो है फेल, उसका मतलब होता है इंतहाई बर्बादी में डालना। तो तफ़ईल के वजन पर अगर आप इसको देखेंगे तो तफ़ईल में ये फे हो गया बुनियादी तौर पर, ये फे है, ये आइन है और ये लाम है। तो जब आपने इसको तफ़ईल करना है तो फे से पहले ते लगाना है, तफ ईल, और बे के बाद ये लगाना है। तो इधर से देखेंगे तो ये बना तफ़ईल, यहाँ से देखें बनेगा ततबीब। तो गैर ततबीब, तो नहीं इजाफा किया उन माबूदों ने सिवाय इनकी बर्बादी ने, उन्होंने इन्हें बर्बाद ही किया। जो इन्होंने झूठे सहारे बनाए थे कि वहां जाके हमारी मदद करेंगे, पता लगेगा असल में उन झूठे सहारों के बनाने की वजह से ही बर्बादी हुई। फायदा तो क्या होना था, उल्टे नुकसान हो गए। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अगनत अन्हुम आलिहतहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब। और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, और लेकिन उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाया। बस कुछ काम ना आएंगे उनके माबूद जिनको वो पुकारते थे अल्लाह के सिवा, जब आ जाएगा तेरे रब का फैसला या तेरे रब का अदाब। और उन्होंने उनकी बर्बादी के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं किया। वकदालिका, और इसी तरह अखजू रब्बी का, अखजुन जो है, यानी अखजा या अखजू का मतलब होता है किसी चीज को अहाता करना, किसी चीज को पकड़ लेना, किसी पर गालिब आ जाना। उससे अखजुन जो है वो मसदर है। अखजुन का मतलब है पकड़, और ये मुरक्कब इजाफी बन गया तो वो तनवीन खत्म हो गई। अखजु रब्बी का, तेरे रब की पकड़। और इसी तरह है तेरे रब की पकड़, इजा जब, अखजल, अब ये अखज जो है ये फेल है, ये अखज जो है वो इसम है मसदर है। जब अखजल कुरा, वो पकड़ता है बस्तियों को, वही है जालिमा, ये वाओ वाओ हालिया है। और इस हाल में कि वो जालिम हो, जब वो जुल्म कर रही होती हैं, जब उनके जुल्म में वो पकड़ता है तो फिर तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है। फिर वो कोई अल्लाह के मुकाबले में किसी के काम नहीं आ सकता। और ऐसी ही होती है पकड़ जो पीछे इसी कौमों की बयान की है अल्लाह ताला ने। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, जैसे सोलह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, और जैसे फिरौन के साथ हुआ, जो पीछे बयान किया गया है। ऐसे ही अल्लाह की पकड़ होती है, इतनी दर्दनाक और सख्त होती है। इन्ना अख्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बड़ी ही दर्दनाक, बहुत शदीद है। ऐसे ही होती है, और उसमें कोई जुल्म नहीं होता, वो हक होती है। वो उनको मिलना जरूरी होती है जुल्म करने वालों को। असल में वो इंसाफ होता है जब उनको बर्बाद किया जाता है, जो खुदा के अहकामात को निगेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भीड़ बन जाते हैं। हमारे लिए ये बार बार रिमाइंडर है। ये नहीं है कि अच्छा एक फिरौन था उसके साथ ऐसा हुआ, एक मक्के के मुशरिक थे उनके साथ ऐसा हुआ, हम तो नबी की उम्मत से हैं, हम तो जो मर्जी करेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यही तो सारे रसूल बताते रहे। शुएब अलैहिस्सलाम ने यही तो बताया कि अभी तो लूत का जमाना कोई इतनी दूर थोड़ी है। उस वक्त गालिबन 500-600 साल गुजरे थे, कोई इतनी पुरानी बात तो नहीं है। वो रहते भी कोई इतनी दूर नहीं थे, देखो तो सही उनके साथ क्या हुआ। तुम वही काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा। हम अगर उन कौमों वाले काम करेंगे तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें ढीठ बनने से महफूज फरमाए। खता का पुतला इंसान, गलती होती है, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए, अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। गुनाह जहन्नुम में नहीं लेकर जाता, गुनाह पर इसरार जहन्नुम में ले जाता है। अल्लाह ताला गुनाह पर इसरार से महफूज करे। अगर कोई हमें तवज्जो दिलाए, हमें इतनी तौफीक दे कि हम उसकी बात को गौर से सुने समझें और अपनी इस्लाह करें। और अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान
ایک ایک آیت آپ پڑھتے جائیں گے، اپنے اوپر اپلائی کرتے جائیں گے، خود بخود اصلاح ہوتی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو ان کے ظلم میں، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور شدید اور سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، یا بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہی نشانی ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو دیکھے گا تو اس کے لیے آخرت کی نشانی ہے، کہ آخرت میں بھی پھر یہ ہوگا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ظالم کو وقتاً فوقتاً ظلم کی سزا دی ہے، تو پھر کئی لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو اس ظلم کی سزا سے بچ گئے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے کے مشرکوں نے بڑے ظلم کیے، کچھ نے تو توبہ کر لی، مسلمان ہو گئے، اور کچھ کو سزا ملی اور غزوہ بدر میں وہ مارے گئے۔ کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو اس سے پہلے نیچرل زندگی گزار کر چلے گئے۔ یا نوح علیہ السلام نے اگر 950 سال تک تبلیغ کی اور قوم ڈٹائی پر اڑی رہی، تو ان میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، تو وہ سزا آخرت میں ہی مل سکتی ہے، تو پھر آخرت کا دن آنا ضروری ہے۔ ساری تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ دنیا ایسے رینڈم نہیں ہے، الٹ ٹپ نہیں ہے، کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک عدل کرنے والے حکمت والے خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ تو پھر ایک دن ایسا آنا ہے جب اس کا مکمل عدل ظاہر ہوگا، جہاں ہر نیک و بد اپنی نیکی اور بدی کو دیکھ لے گا۔ آج دنیا میں جھوٹ بول کر لوگوں کی آنکھوں میں مٹی دھول جھونک کر شاید لوگ بچ جائیں، مگر ایک دن ایسا آنا ہے۔ کیا ہوگا؟ ذالک یوم مجموع لہ، یہ وہ دن ہے جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے، لہ الناس، جس کے لیے جمع کیے جائیں گے لوگ۔ لوگ جمع کیے جا رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، قبروں میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے پھر اکٹھے کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، شہیدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے موقع پر موجود ہونا۔ تو اس دن لوگ موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، یہ حاضری کا دن ہے، ان کو موجود کیا جائے گا۔ پھر سارے فریق موجود ہوں گے، جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، جو حق پر قائم تھے، جو ظالم تھے، جو مظلوم تھے، جو طاقتور تھے، جو کمزور تھے، نیک تھے، بد تھے، سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ سب کی حاضری ہوگی، سب کی پیشی ہوگی، تمام معاملات تمام کائنات کے سامنے پیش ہوگا اور پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ لازم ہے کہ وہ دن آئے گا۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں آخرت کے عذاب سے، یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ دن ہے حاضری کا۔ وما نؤخرہ، یہ باب تفعیل سے ہے، اخر یؤخر تأخیرا، تفعیل کے وزن پر یہ آئے گا۔ تو یؤخر وہ تاخیر کرتا ہے، نؤخر ہم تاخیر کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، پیچھے ڈالتے ہیں، ٹالتے ہیں، اور ہم نہیں اس کو ٹال رہے، ہم اس کو ڈھیل نہیں دے رہے، اس دن کو ہم پیچھے نہیں کر رہے۔ یعنی دوسرے لحاظ سے کہیں گے تو آگے ابھی اور نہیں لے کے جا رہے، فوراً نہیں قیامت آ رہی، الا لاجل معدود، سوائے ایک محدود مدت کے، گنی ہوئی مدت کے، گنتی کی مدت کے لیے۔ یعنی جو قیامت آنی ہے پہلی تو بات ہے وہ گنتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے تو جتنی مرضی لمبی ہو وہ محدود ہے۔ محدود چند عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ذرا چھوٹی، آسانی سے گنتی کی جا سکتی ہے چھوٹی تعداد کے لیے، لیکن ایکچولی یہ چھوٹی تعداد ہی ہے۔ اللہ کی قدرت کے لحاظ سے تو سب کچھ چھوٹا ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے بھی یہ چھوٹی تعداد ہی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے گنے چنے دن ہیں، 50 60 70 80، زیادہ 100 سال تک لوگ زندہ رہ لیتے ہیں، میجورٹی تو 70 80 سال تک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو گنے چنے دن ہی ہے نا۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقط قامتی قیامتہ، کہ جو مر گیا تو بس اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی، اس کی قیامت تو آ گئی۔ یا تو لوگ ہوں گے بہت ہی نیک اور بہت ہی بد، تو ان کی تو قیامت پھر ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، قبر میں جاتے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ گنتی کے چند دن ہے، اس کے بعد قیامت شروع۔ اور جو درمیان کے لوگ ہوں گے وہ قبر میں جائیں گے تو وہ عالم برزخ ہوگا، جس کے اندر وہ سوئے رہ جائیں گے، جیسے ہم نیند میں سوئے ہوتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو اٹھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی اٹھے ہیں، وہ والا پیریڈ ہمارے لیے کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو گنے چنے دن رہ گئے ہیں جب یہ آنے والی ہے قیامت۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 70 کا ہے، اب گنے چنے دن ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی لمبی مدت ہے تو چلو جی ابھی کچھ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں حج عمرے کر کے نیکیاں کر لیں گے۔ پتہ ہی نہیں ہے کتنے دن ہے، پہلی بات یہ۔ دوسرے جتنے ہیں وہ گنے چنے ہیں، جتنے برائیاں کر چکے ہیں تو اتنا پیریڈ گزر گیا ہے، تو اب ان کو نگیٹ کر کے جو اچھائیاں کرنی ہیں اس کے لیے تو ویسے ہی بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور نہیں ہم ٹال رہے اس کو مگر ایک گنتی کی مدت کے لیے۔ یوم یأتی، وہ دن جب آئے گا، پہنچے گا، لا تکلم نفس، یہ کلمہ یکلمو کو بات کرنا، اس سے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے تفعیل۔ تفعیل میں کیا ہوتا ہے؟ کلمہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو کلمہ ہوتا ہے اس نے بات کی۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بات کرنا، تفعیل میں گفتگو کرنا۔ اور پھر باب تفعل ہوتا ہے، تفعل میں ہوتا ہے تکلم یتکلم، تکلم یتکلم، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا، کچھ کہنا، یعنی اس میں ضروری نہیں کہ آگے کوئی مخاطب بھی موجود ہو۔ تفعیل میں دو بندوں کے بات کا مفہوم پایا جاتا ہے، گفتگو کرنا، خطاب کرنا، جیسے بھی کلام کرنا۔ یہ تکلم جو ہوتا ہے نا، یہ تو بس ویسے ہی کچھ بھی کہنا۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ لا تکلم نفس الا بھی، اس دن تو کوئی بولے گا نہیں، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی، الا باذنی، سوائے اس کے اذن کے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بولے گا، اور کوئی نہیں بولے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ وہ دن آ رہا ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے، یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کو جانے نہیں دیں گے، کہیں گے یہ تو یہودی ہے، اس کو تو میں نے جہنم میں نہیں جانے دینا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ قریش سمجھتے تھے کہ فرشتے ہیں، اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، جیسے چہیتی بیٹیاں اپنے باپ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ سے سارے لوگوں کو بخشوا لیں گے جو ان کی عبادت کرتے تھے، جو ان سے توقعات مانتے تھے، جو ان کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لوگ جو اس امید میں بیٹھے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ ہماری سفارش کر لیں گے، فلاں حضرت جو ہیں وہ بس اڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی میرا مرید ہے، اس کو تو بخشوائے بغیر میں نہیں جانے دوں گا، یہ تو یا جنید یا جنید کہہ رہا۔ وہاں کون اڑے گا اور کون مچلے گا؟ وہاں تو بڑے سے بڑے انسان اور معزز سے معزز فرشتے کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ کوئی کچھ کہے گا تو وہی کہے گا جو کائنات کا پروردگار احکم الحاکمین اس وقت عرض کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ دن آنے والا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں غیر اللہ کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور یہ سفارشیں کر دیں گے، سفارش ہوگی اگر تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، تو پھر ان کی طرف کس چیز کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ جو امید لگانی ہے، جو آرزو لگانی ہے، جو اعمال کرنے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف کرو۔ جو رب نے حکم دیا ہے اس کو فالو کرو، اس سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، اس سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ امید ہے کرم فرمائے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، شقی و سعید جو ہے یہ دونوں فعیل کے وزن پر ہیں۔ اردو میں بھی ویسے ہم کچھ لحاظ سے یہ دونوں الفاظ استعمال کرتے ہیں، شین، قاف اور واو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سختی میں پڑنا یا بدبخت ہونا۔ تو شین، قاف، واو پہ اگر آپ فعیل کا وزن لگائیں گے، فعیل،
تو فعیل میں جب آپ یہاں پر لگائیں گے شین قاف اور، تو یہاں پر یہ آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا شکیبن، وہ پھر شکیون بن گیا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے اوپر سعید کا وزن لگائیں گے تو وہ بن جائے گا سین عین دال، اور یہاں پہ یہ آ گئی، تو وہ سیدھا سیدھا بن جائے گا سعید۔ تو سعید جو ہے یہ خوش بخت ہوتا ہے، یہ تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس نیک بختی میں یہ والی نیک بختی بھی شامل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے رسولوں کو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ آپ کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کر دیں، حضور سفارش فرما دیں گے، وہ لوگ چلے جائیں گے۔ یہ سفارش وہ والی سفارش ہوگی جیسے اگر کوئی مہمان خصوصی آتا ہے اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو پہلا انعام دے دیں، ان کو دوسرا انعام دے دیں، ان کو تیسرا انعام دے دیں۔ اب وہ جو پہلا انعام اور دوسرا انعام اور تیسرا انعام ہے وہ اسکول والے فیصلہ کرتے ہیں، وہ مہمان خصوصی ڈیسیژن نہیں کرتا۔ مہمان خصوصی کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی کی تکریم کی جائے اور بچوں کی بھی تکریم ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام مرتبہ ہے، تو آپ کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر بلائیں گے، جیسے ہم کسی مقام مرتبے والے کو مہمان خصوصی کے طور پر بلاتے ہیں کہ ان کی عزت افزائی کریں، اور ان کے ذریعے سے اللہ کہیں گے اچھا جی آپ اس کو اس کی سفارش کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، تو ہم یہ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ہم اپنے پاک پیغمبر کی سفارش عطا فرما۔ تو یہ بالکل صحیح دعا ہے، یہ کرنی چاہیے، لیکن دعا اللہ سے کرنی چاہیے، رسول سے نہیں کرنی چاہیے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنی سفارش دیجیے گا، کیونکہ وہاں جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، وہ دن جب آئے گا تو کوئی جان کلام نہیں کر سکے گی اس کے اذن کے بغیر، بس ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اچھا جی، ہم یہ پڑھ آئے ہیں اب آلریڈی کہ رفع نصب جر میں رفع اور جر کی تمام وجوہات ہم نے پڑھ لیں، اور نصب کی ہم نے ایک وجہ پڑھی، کسی بھی فعل کا مفعول، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، ویسے ہم عام طور پہ بس مفعول کہہ لیتے ہیں، ویسے اس کا پورا نام مفعول بھی ہے۔ آج ہم نصب کی کچھ اور وجوہات پڑھیں گے، اس کو آسانی کے لیے آپ کہہ لیں ڈیٹیل، یعنی ایک فعل ہوتا ہے، ایک اس کا فاعل ہوتا ہے، اور باقی پھر اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ میں نے کھانا کھایا خوشی خوشی کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، تو اب اس میں ڈیٹیل ہے، میں نے، میں فاعل، کھایا فعل، کیا کھایا، کھانا، کھانا مفعول ہے، یہ ایک ڈیٹیل ہے، خوشی خوشی کھانا یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے، اس لیے کھایا کہ مجھے بھوک لگی تھی یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے، ہوٹل میں کھایا فرض کریں تو وہ بھی ایک ڈیٹیل ہے کہ کہاں پر کھایا۔ تو یہ جو جتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ نسب میں ہوتی ہیں، ان کے ایگزیکٹ آپ کو نام اگر نہ بھی یاد رہے نا تو ہم اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ فیل ڈیولپ ہو جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ ڈیٹیل ہے اس لیے نسب میں دیٹ از فائن، بٹ ہم ایک بریفلی گو تھرو کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا، کہاں، کس جگہ، کس وقت کھایا، کیسے کھایا اور کس لیے کھایا، یہ سب ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ اور ان کو اب عربی میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ مفعول بھی کہلاتا ہے کہ کیا کھایا، جو یعنی مفعول، کہاں اور کیسے کھایا یہ ہوتا ہے ظرف، ظرف برتن کو کہتے ہیں، یعنی وہ ٹائم اور جگہ کے معنوں میں ہے کہ وہ برتن جس میں کام کیا گیا، ٹائم کا برتن یا جگہ کا برتن۔ پھر ہاؤ میں ہوتا ہے کس حال میں کھایا، کس طرح سے کھایا، اور پھر ہاؤ مزید اس کی ایکسپلینیشن کی تمیزی میں ایک ایک کر کے ویسے ڈسکس بھی کرتا ہوں، اور کس وجہ سے کھایا اس کو مفعول لہو یا مفعول لیجلی کہتے ہیں، اس کے انگریزی بھی کے بھی نام ہیں۔ اور اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ویسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مفعول بھی یا آبجیکٹ یہ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ظرف زمان یعنی ٹائم، جب آپ نے کچھ کام کیا، کوئی فعل کیا، ایک ہوتا ہے ظرف مکان یعنی وہ جگہ جب آپ نے کیا، یعنی انگریزی میں اس کو کہیں گے تو سرکمسٹانسز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ظرف کا لفظ آسان ہے، مفعول بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا
रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ए मेरे रब मैंने अपनी कौम को दावत दी, रात को भी, दिन रात दिन दावत दी। अब ये रात दिन दावत दी तो लैलन व नहारा हो गया, नसब में चला गया। इसी तरह फवल्ली वजह का शतरल मस्जिद हराम, अपना रुख कर लो मस्जिद हराम की तरफ, ये लोकेशन को शो कर रहा है कि उधर रुख कर लो, इसलिए ये नसब में चला गया। फौका नसब में होता है, तहता नसब में होता है, अमामा नसब में होता है, यानी जो भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करती हैं चीज़ें वो सब नसब में होती हैं। हाव के अंदर तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो वो सरकमस्टांसिस हैं, वो हालत है जिसके अंदर ये हो रहा है। मसलन वो पेश किए जाएंगे अपने रब के हुजूर। कैसे पेश किए जाएंगे, किस हालत में पेश किए जाएंगे? सफ़न, कतार अंदर कतार पेश किए जाएंगे, कतारों की फॉर्म में पेश किए जाएंगे। तो ये जो सफ़न है ये नसब में चला गया, ये हाल है या हालत है। इसको अंग्रेजी लफ्ज़ इसका मुश्किल है, सर्कमस्टेंशियल इक्विजिटिव, इसको बेशक छोड़ दें, इसका लफ्ज़ आप हाल ही याद रखें तो ठीक है। फ़खरज मिनहा खाइफन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है कि वो वहाँ से निकला, किस हाल में निकला? खौफजदा हालत में निकला। तो ये खाइफन ये भी नसब में है, ये हाल है। अब आपको एग्जैक्ट नाम याद ना हो, आपको एक फील आ जाएगी कि ये फेल के साथ कोई डिटेल है, उस फेल की डिटेल बताई जा रही है, या व्हाट है या वेयर है या हाउ है या वाई है। अच्छा, हाउ में एक और होता है मफूल मुतलक, उसमें क्या होता है कि वो जो मस्दर होता है ना उसी नाउन से जो ड्राइव किया गया होता है उसको आप यूज करते हैं, उससे एम्फसिस पैदा हो जाता है। मसलन अन्ना सबबनल मा सबन, ये कि हमने बरसाया पानी। अब ये सबन जो है ये सबब का, सब्बा का जो है ये मस्दर है, यानी हमने बरसाया पानी जैसा कि बरसाया जाता है, यानी हमने खूब पानी बरसाया। अगर कोई कहे कि जरा बाहू जरबन, उसने उसको बहुत मारा। या वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमन, और कलाम किया अल्लाह ने मूसा से जैसे कलाम किया जाता है। तो ये इसके लिए लफ्ज़ है मफूल मुतलिक, इसका भी अंग्रेजी का लफ्ज़ बहुत ही मुश्किल है, कॉग्नेट एक्यूजेटिव। तो ये क्लैरिफिकेशन या एम्फेसिस, ये बेसिकली ये एम्फेसिस करता है उसी मस्दर को, उसी फेल को यूज करके। उसके बाद है जी तमयीज, स्पेसिफायर, स्पेसिफिकेशन। इससे जो क्लैरिटी हो जाती है, कोई कंफ्यूजन हो या जो बात की जा रही है उसकी डिग्री बयान की जाती है। मिसाल के तौर पे कानू अशद्दा मिनकुम, वो तुमसे ज़्यादा शदीद थे, तुमसे ज़्यादा सख्त थे। अब बात पूरी नहीं हुई, अभी कंफ्यूजन है कि किस चीज़ में सख्त थे, तो वो आगे आ गया कुव्वतन, कुव्वत में सख्त थे, कुव्वत के लिहाज से सख्त थे। ये अब हालत नहीं है, ये इस अशद्दा को स्पेसिफाई कर रहा है, उसकी डिग्री बता रहा है या उसकी रीजन क्लैरिटी दे रहा है। या वफज्जरनल अर्दा उयूनन, और हमने ज़मीन को फाड़ दिया। ज़मीन को फाड़ दिया मतलब दलदला कर दिया, मतलब क्या किया? कंफ्यूजन है, आ गया आया उयूनन, चश्मों की सूरत में चश्मे जारी कर दिए। तो ये फिर उससे जो क्लैरिटी आ जाती है इसको तमयीज़ कहते हैं, स्पेसिफायर कहते हैं। ये भी नसब में होता है। और फिर एक है वाई, क्यों किया? ज़रबहु तादीबन, मैंने उसको मारा अदब सिखाने के लिए, ये वजह जो बताती है। एक्यूजेटिव ऑफ पर्पस, तो पर्पस, पर्पस याद किया जा सकता है, इसके लिए मफूली अजल भी रीजन होते हैं ना। तो पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए हमने किया, क्या रीजन थी? तो पर्पस है, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ये फरमाया फअम्बतना फीहा हब्बन, और हमने उगाए इसके अंदर गल्ला, और फिर बहुत सारी अल्लाह ताला चीज़ें बताते हैं, उसमें फल भी आते हैं सूरा अबस के अंदर। और फिर बताया मता लकुम, इस पर्पस से कि वो तुम्हारे लिए मता हो, वाली अनामिकुम, और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो ये मतान जो है ये पर्पस में आ जाता है। और वला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अब ये खशिया भी अगर आप देखेंगे तो ये भी नसब में है। अगर ये अकेला होता तो खशियतन हो जाता, इमलाक के साथ आ गया कि मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, तो और ना कत्ल करो अपनी औलाद को, पर्पस बताया जा रहा है इस मकसद से कि तुम्हें खौफ है, इस वजह से कि तुम्हें खौफ है, रीजन ये हो कि तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो, अपनी औलाद को कत्ल ना करो। तो ये जो चंद डिटेल्स हैं ये नसब में जाती हैं। इनको, जैसे आपके सामने ये टेबल खुला हुआ है, या अपने नोट थोड़े से बना लें, इनमें को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो ग्रामर है ना इसको ज़रा ब्रीफ रखें, आप ज़रा इसको रिवाइज करते रहा करें और थोड़ा सुनते रहा करेंगे तो इससे इंशाल्लाह
یہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اب آپ اس میں مثلاً ناقۃ اللہ ہی ہے، اس میں جو یہ کیا چیز ہے ناقۃ اللہ ہی، کیا سٹرکچر ہے؟ اللہ کی اونٹنی تھا۔ اللہ کی اونٹنی، تو سٹرکچر کون سا ہے؟ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہے، تو اس کا پھر وجہ کیا نصب ہے؟ پھر ناکا پہ کیا ہوا اس مرکب اضافی کی وجہ سے؟ نے کہا کی آ گیا نا، اللہ کی اونٹنی، جی بالکل صحیح ہے، بٹ نصب اور ساتھ موصوف آ گیا نا۔ یہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ۔ سوری مضاف مضاف ہے۔ تو مضاف اپالوجیز، من کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے؟ یہ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ رفع کی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، وہ یہاں ختم ہو گئی، ناقاتن نہیں ہے، ناقاتو ہو گیا۔ اور اللہ کے اسم کے اوپر کیا ہوا؟ یہ جر میں ہے۔ جر میں چلا گیا، کیونکہ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے۔ اچھا، لکم میں جو کم ہے یہ کس میں ہے؟ یقوم آئے، یہ بھی وہی ہے سر، مرکب اضافی۔ مرکب یہ اضافی رفع شاید کو کہنا مشکل ہے۔ تو کم جو ہے یہ کس میں ہے؟ جر میں سر، یہ لا جر میں کی ہے، وجہ سے۔ لام کی وجہ سے، کیونکہ لام حرف جر ہے، یعنی ایکچولی لام زیر لی والا لام تھا۔ اچھا، آیتن جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں ہے، رفع میں ہے، یا جر میں ہے؟ نصب میں، نصب میں، نصب میں ہے، کیوں ہے؟ مفعول ہے۔ مفعول ہے۔ نہیں بٹ یہاں تو فعل ہی نہیں ہے نا، ہم، یہ تو جملہ اسمی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، اپیرنٹلی یا تو یہ پرپز ہے یا اسپیسیفیکیشن ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے، یہ اللہ ہوگی یا تو ہم کہیں کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ کیوں ہے، تو آیتن آ گیا، یہ اس کی اسپیسیفائی کر رہی ہے یا اس کا پرپس پرپز بتا رہی ہے، اس لیے کہ پرپس تمہارے لیے یہ نشانی ہو۔ فذروہا میں جو ہا ہے یہ کس میں ہے؟ یہ سب وہ اس سے نصب اور جر ایک ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، ہاں جی، تو یا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا، تو کس میں ہے؟ جر میں اچھا، جر میں ہونے کی وجہ کیا؟ فضروہا، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا مضاف کیا ہے؟ آیا نہیں، آیا کہ آیا میں تو تنوین آ گئی، آیا تو مضاف ہو نہیں سکتا، مضاف میں تو تنوین نہیں ہو سکتی، نہ الف لام ہو سکتی۔ لکم، بٹ وہ اتنا ٹوٹ کے تو نہیں آئے گا نا، یہ ضمیر متصل ہے نا، جڑ کے آئی ہے، تو اس کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی، یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ فضروہا اس کا فضرو، ضرور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ضرور، تو ضرور تو اسم نہیں ہے، تو پھر وہ مضاف نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس اس کیا کو تھا نا کہ اگر اسم کے ساتھ آئے تو عام طور پہ وہ جر میں جاتی ہے، مرکب اضافی بنتا ہے، اور جب فعل کے ساتھ آئے تو وہ نصب میں جاتی ہے، کیونکہ مفعول بن جاتا ہے۔ تو ضرور چھوڑ دو اس جی، کو، تو یہ ہا اس کا مفعول ہے۔ اچھا، یہ فی ارض اللہ میں یہاں پر بھی دیر ہے، یہاں پر بھی دیر ہے، ان زیروں کی کیا وجوہات ہیں، یا اس جر کی کیا، دونوں جر میں ہیں، ارض بھی اور اللہ کا اسم بھی جر میں ہے، اس ای کی کی کیا وجہ وجہ؟ سے، یہ فی کے حرف فی کی وجہ سے، حرف یہ جر کی دونوں وجہ حرف سے۔ حرف جر کی وجہ سے، دونوں فی کی وجہ سے، فی ارض اللہ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارض بھی فی کی وجہ سے جر میں ہے، اور اللہ کا اسم بھی فی کی وجہ سے جر میں ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ارض فی کی وجہ سے ہے، اللہ ارض کی وجہ سے ہے، اللہ ارض کی وجہ سے، تو ارض کی وجہ سے کیوں ہے؟ ارض اللہ، ارض اللہ ہی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، تو ارض فی کی وجہ سے، اللہ جو ہے وہ ارض کی وجہ سے، مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے۔ ولا تمسوہا، اس میں جو ہا ہے یہ کس میں ہے؟ جر میں، تمس، اگر جر میں ہے تو کیوں ہے؟ یہ وہ فضروہا والی شکل ہے۔ یہ وہی والی شکل ہے، تو پھر یہ کس میں ہے؟ نصب، نصب میں ہے، جیسے نصب وہاں میں پر ہے پیچھے فعل تھا، یہاں پہ بھی فعل ہے، تو ہاں، کیونکہ یہ کیا ہے؟
مرکب اضافی. نہیں، یہاں ضروہا میں مرکب اضافی نہیں تھا، مفعول بھی مفعول تھا. تمسوہا یہ مفعول تھا. اچھا، بسو ان میں سو کس میں ہے؟ جر میں بے جر میں ہے، کی وجہ سے بے کی وجہ سے جر میں ہے. یأخذکم میں کم کس میں ہے؟ دیکھیں یہ دیکھنا آسان ہے نا کہ اگر ضمیر آئی ہے متصل، اٹیچڈ پروناؤن آیا ہے، اگر اس سے پہلے اسم ہے تو مرکب اضافی ہوگا، جر میں ہے. اگر اس سے پہلے پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، تو وہ اس کی وجہ سے جر میں ہے. اگر اس سے پہلے فعل ہے تو پھر وہ نصب میں اس کا مفعول بن کے آیا. تو یہاں پر کیا ہو رہا فعل ہے. فعل ہے نا. نصب ہے؟ نصب میں ہے، فعل ہے، اس فعل کا یہ مفعول ہے. آ پکڑے جی گا تمہیں، تو تم جو ہے وہ مفعول ہو گیا. عذابن جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ تو تنوین آ رہی ہے نا دونوں پہ. دونوں پہ تنوین آ رہی ہے، تو اس کا علاوہ مرکب اضافی تو نہیں. مطلب توصیفی ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا، قریبی عذاب، صفت و موصوف. صفت اور موصوف ہے. لیکن عذابن ہے کس میں؟ رفع میں، نصب میں، جر میں؟ یا رفع میں ہے، رفع میں ہے. کیوں ہے رفع میں. رفع میں فاعل ہے. ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یا خود کا فاعل ہے نا. آ پکڑے گا تمہیں عذاب. اور قریبن جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ خبر ہے. اچھا جی، شکیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ یہ خبر ہے. صفت اور یہ موصوف تو نہیں یہ صفت اور موصوف ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، عذاب کی صفت ہے نا کہ وہ عذاب نزدیک ہے. تو صفت جو ہے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اس لیے یہ بھی فالو کر رہی ہے فالو کر رہی ہے. تو رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، فلما جاء امرنا، امرنا میں جو نا ہے یہ کس میں ہے؟ نصب یہ نصب میں جب آیا کیوں؟ ہمارا حکم. امرو فعل اچھا، کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم. جب آیا ہمارا حکم. جب آ گیا ہمارا حکم. تو پھر شاہد صاحب آپ بتائیں گے یہ نا کس میں ہے؟ یہ جر میں ہے. یہ جر میں ہے. کیوں ہے؟ فلما جا. ابھی ہم نے پروناؤن کے لیے رول کیا ڈسکس کیا تھا؟ کہ اگر اٹیچ پروناؤن کے ساتھ پیچھے کیا آئے تو کیا ہوگا؟ اسم آئے گا تو جر ہو جائے جر ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا بن جائے گا؟ نہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ بن جائے گا، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. امرنا ہمارا حکم، تو یہ امر اسم ہے، تو نا جر میں ہے. امر کس میں ہے؟ امر خود. میرے وہ رفع میں. رفع میں ہے. رفع میں رفع کیوں میں ہے؟ جی رفع میں کیوں ہے؟ جی مبتدا. یہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ پھر فلما جب تو چلو ایک ہو گیا نا. اگر یہاں پہ کریں یہ پورشن کیا ہے؟ جا جا امرنا. یہ جو جا آ گیا ہمارا حکم. آ گیا یہ ہمارا جملہ حکم. اسمیہ، جملہ اسمیہ جی. جملہ اسمیہ جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اسم سے. تو یہ اسم جا امرنا کا اگر دیکھیں تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے. فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر جملہ اسمیہ نہیں ہے. تو اگر جملہ اسمیہ نہیں ہے تو پھر یہ خبر یا مبتدا تو ہو نہیں سکتا نا. بتا دے رہے. یہ فاعل ہے. یہ فاعل ہے. آ گیا ہاں ہمارا حکم. امر فعل کا فاعل. جو جملہ فعلیہ ہوگا، جس جملے میں فعل استعمال ہوگا اس میں یا فعل ہوگا یا فاعل ہوگا یا اس کی ڈیٹیل ہوگی. تو جو ڈیٹیل ہوگی جملہ وہ ساری نصب میں ہوگی، فاعل جو ہے وہ رفع میں ہوگا.
تو جا جملہ امرنا فعلیہ جی جملہ فعلیہ کے پارٹس ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے جملہ فعلیہ کے بنیادی پارٹ تو جو بیسک جملہ دیکھیں گے تو فاعل ہوگا، فعل خود ہوگا، اور اس کی کوئی ڈیٹیل ہوگی نا، آبجیکٹ ہوگا، یا جو ہم نے ڈیٹیلز ڈسکس کی ہیں ساری، جملہ فعلیہ کے وہ پارٹس ہوں گے نا بنیادی طور پر. تو یہ فاعل ہے. فاعل اگر نہ ہوتا تو جا کے اندر شامل ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں وہ آیا تو وہ فاعل ہوتا. یہاں پہ آگے فاعل خود بذات خود آ گیا، جا امرنا، آ گیا ہمارا حکم. تو یہ امر جو ہے یہ جا کا فاعل ہے. اچھا، یہ نجینا میں جو نا ہے یہ کیا ہے؟ اس نا کا مطلب کسی کو پتا ہے کہ کیا چیز ہے؟ ہم نے نجات دی. ہم نے نجات دی، جی ٹھیک ہے. جی تو کیا یہ نون الف نا پروناؤن ہے جیسے امرو نا میں نا پروناؤن ہے؟ جی ایسے سر ہی یہ نون ہی پرونون ہی ہوا، امر نہ حکم، ہمارا نجات دی ہم نے. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پروناؤن نہیں ہے، یہ فعل کا پارٹ ہے. نجینا، نجا اس نے نجات دی، نجینا نجات ہم دی نے ہم نے. نجات دی. صحیح. تو یہ ہم نے نجات دی ہے، یہ پروناؤن نہیں ہے، اس میں کوئی پروناؤن یوز نہیں ہوا. یعنی یہ جو ہم نے جو پروناؤن پڑھے ہیں ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ، اگر میں نے نجات دی ہوتا تو نجیتو ہوتا. تو اب نجیتو میں جو تے پیش تو ہے وہ کوئی پروناؤن نہیں ہے. اسی طرح نجینا میں نون الف نا پروناؤن. یہ جو نون زبر نا ہے الف کے ساتھ، یہ کنفیوز کرتا ہے ٹائمز. کئی جگہوں پر یہ ایز اے پروناؤن استعمال ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر یہ اس کے پارٹ کے طور پہ آتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آتے ہیں ظلمونا، تو ظلمونا کا مطلب غلطی سے لوگ کر دیتے ہیں ہم نے ظلم کیا، حالانکہ اس کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کیا ہم پر. لیکن ہم نے ظلم کیا تو ہوتا ہے ظلمنا، تو وہ ذرا کنفیوز کرتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. صالحن جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب یہ نصب میں ہے. کیوں ہے؟ تاکید، ایز اے تاکید آ رہا ہے. صالح تاکید آ رہا ہے. اچھا ذرا کریں یہ جملہ، ایکچولی یہاں پہ جیسے اتنا لکھنا ہے نا، سبن اس پورشن کو دیں. یہ جملہ کیا ہے؟ نجینا صالحن. ہم نے یہ انہوں نے نجات دی سال قدم کیے اس کو صالح کو. ہم نے نجات دی صالح کو. تو صالح کیا ہوا مفعول. یہاں پر؟ مفعول ہوا. ہم نے نجات دی صالح کو، صالح یہاں مفعول ہے. والذین آمنوا معہ، یہ بھی ایکچولی واؤ کے بعد یہ پورا جو ہے نا یہ بھی مفعول ہے. ہم نے نجات دی صالح کو، اور یہ ایک طرح سے تو یہ نام پورا ہے سٹرکچر ساتھ اس کے. مفعول ہے. اچھا، برحمت منا، یہ منا میں جو نون الف نا ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں. نصب میں ہونے کا ہم نے رول پڑھا تھا کہ اس سے پہلے کو فعل ہوتے. یہاں پہ کون سا فعل ہے؟ مننا، مننا. اپنی رحمت سے، اپنی تھے، اپنے پاس سے. اپنے پاس ہے، ٹھیک ہے. بڑی من نا میں جو نون الف نا ہے اس سے پہلے اسم لگا ہوا ہے یا فعل لگا ہوا اے ہے؟ من تو کوئی فعل نہیں ہے. فعل میں تو کوئی کام کا ہونا پایا جاتا ہے نا، من میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہماری طرف سے رحمت ہے ہماری. نہیں، وہ رحمت تو پیچھے رہ گیا نا، صرف من نا کی بات ہو رہی. یہ حرف ہے، پریپوزیشن ہے. تو من حرف جر ہے، اس وجہ سے نون الف نا جو ہے وہ جر میں آیا ہے. ویری انٹرسٹنگ. رسولنا، رسولنا میں رسول کس میں ہے؟ رفع رفع میں ہے. کیوں ہے؟ جاءت یہ فائل ہے. فائل ہے جاءت کا. اب جاءت جو ہے یہ مؤنث کیوں استعمال ہوا؟ یہ رول یہ ہے کہ جب پہلے آ جاتا ہے فعل فاعل سے اور اوپر سے وہ ٹوٹی پھوٹی جمع بھی ہے تو پھر یہ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. رسول نام نا جو ہے یہ کس میں ہے؟
जहर में जहन्नाज होता है। मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इदाफी है, हमारे रसूल, बिल्कुल सही। इब्राहीमा जो है ये किस में है? ये नसब में है सर। सब इब्राहीमा नसब में है, क्यों है? इसकी नसब और जार एक ही होती है, इब्राहिम में इब्राहिम। ठीक है, नसब और जार एक ही होती है, लेकिन नसब में क्यों है? मफूल है ना। मफूल है किस फेल का? रसूलुल्लाह भेजा। रसूल का। किसका? जा जा जाअत का, आए हमारे पैगंबर, आए अच्छा, हाँ, कहाँ हमारे। आए, किसके पास आए? इब्राहीम के पास आए। इनके अच्छा, पास। बुशरा जो है ये किसमें? जर में, जर जर में बे की क्यों है? वजह, बे की वजह, हर बे पे की जर है। ये कालू सलामन, सलामन में सलामन किसमें है? नसब में, नसब नसब में है, क्यों नसब में है? मफूल है। कालू का मफूल है, बिल्कुल ठीक। आलू का। वलम्मा जाअत रसूलना, यहाँ पे भी वही रसूलना है, लूतन है, वो भी ठीक है। सी आ बिहिम, सी आ तो चले हो गया फेल। हाँ चलें, ये अगर समझ सकते हैं, थोड़ा सा वैसे मुश्किल है। वज़ाका बिहिम ज़रअन, जाका होता है ना, जैक होना, तंग होना, वो तंग हुआ उनसे। तो क्या ज़रअन, पूछा सर आपने, सवाल क्या था? हाँ ज़रअन जो है ये किस में है? ये नहीं, उसमें जर में है सर। ज़रअन नसब और नसब में है, नसब में है। और ये इसकी स्पेसिफिकेशन मफूल है। मफ- मफूल नहीं है, मफूल तो वो खुद मफूल नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन आप कह लें, यानी वो तंग हुआ उनसे ज़रअन। अब ये मुहावरा है बाजू के लिहाज से, यानी ऐसे जैसे किसी ने पीछे से बाजू पकड़ के खींच लिया हो। एक सवाल उन्होंने कहा था कि इस पे कोई कमेंट कर दें शब बारात के मुतालिक। देखें, शब बारात के मुतालिक कुछ अहदीस बयान की जाती हैं कि शब बारात जो है वो फजीलत की रात है और उसमें इबादत करनी चाहिए। ये अहदीस जितनी हैं वो ज़ईफ़ हैं, उनमें से एक भी हदीस जो है वो सही नहीं है। तो इसकी रोशनी में इसमें इबादत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़ईफ़ हदीस की रोशनी में इबादत कर लेता है तो कर ले, बिल खैर है। दूसरी बात ये की जाती है कि ये वो रात है जब फैसले होते हैं, फैसलों की रात है। तो वो जो फैसलों की रात है ना, वो तो बड़ी वाज़ेह है, वो तो उस रात के नाम के अंदर ये शामिल है। उस रात का नाम है लैलतुल क़द्र। और लैलतुल क़द्र जो है वो शबान में नहीं है, लैलतुल क़द्र रमज़ान में है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो वो कदर का मतलब ही तकदीर के सेंस में है। तो जो भी फैसले होते हैं फिर फरिश्ते उतरते हैं, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु मिन कुल्लि अम्र, हर फैसले के साथ फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, वो शब कदर में है। शब बारात की कोई सही, एक सही हदीस मौजूद नहीं है। अगर किसी को ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद पर इसमें इबादत करना चाहते हैं तो वो उसकी चॉइस है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इसके बाद अगले दिन रोज़ा रखना चाहते हैं, तो शब बारात की बुनियाद पर रोज़ा रखने की तो कोई सनद नहीं है किसी किस्म की, वो ज़ईफ़ हदीसों में भी सनद नहीं है। हाँ, कुछ हदीसों में ये पता लगता है कि 13, 14, 15 को रोज़ा रख सकते हैं तो रख लें, या कुछ हदीसों में पता लगता है कि महीने में कोई से भी 3 दिन रोज़ा रख लें, या कुछ हदीसों में ये भी पता लगता है अगर कोई ज़्यादा भी रोज़े रखना चाहता है तो रख ले। तो वो उन हदीसों की रोशनी में अगर कोई रोज़ा 13, 14, 15 को रखना चाहता हो, या रैंडमली महीने में किसी भी 3 दिन या 10 दिन या 15 दिन रखना चाहता हो, यानी को 15 से ज़्यादा रोज़े रखना रमज़ान के अलावा डिज़ायरेबल नहीं है, 15 भी कोई इतना डिज़ायरेबल नहीं है। इंसान को जनरली वो कोशिश करनी चाहिए कि जिस, अगर रूटीन बनानी है तो वो बनाए जिसको दबाम दे सके। वैसे किसी एक आध महीने में किसी ने 15 रोज़े भी रख लिए, 20 भी रख लिए, वो एक अलग चीज़ है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्तकिल साल हा साल 20-20 रोज़े रखना वो डिज़ायरेबल नहीं है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिकमेंड नहीं किया। तो बस शब बारात के मतलब ये बेसिक मुख्तसर इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर अगर वो रोज़ इबादत करना चाहता है तो करें, उससे कोई बहुत ज़्यादा शायद बहस की ज़रूरत नहीं है। वो भी मानते हैं हाँ ये हदीसें तो ज़ईफ़ हैं, लेकिन जब वो इकट्ठी कर लेते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो वो अगर इबादत करना चाहते हैं तो करें। इसमें ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद पर अगर कोई भी काम कुछ करता है
تو ہم عام طور پہ اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو کام کرنا ہے جب صحیح حدیثیں موجود ہیں ان کی روشنی میں جو عمل کرنا ہے وہ کر لو. مثال کے طور پہ صحیح حدیث سے پتہ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل تھا، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو ویسے ہی کوشش کریں روزانہ ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں. تو جو صحیح حدیثوں میں جو چیزیں ہیں جو اوتھینٹک ہے ادھر توجہ کرنی چاہیے. جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جن میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے تو وہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اس کے متعلق شیئرز کے متعلق کہ جو شیئر کے اندر ٹریڈنگ ہے، اگر ٹریڈنگ نہ کریں صرف پورٹ فولیو بنا لیں تاکہ ڈیویڈنڈ ملتا رہے تو کیا حلال ہے یا نہیں ہے. ایز اے کانسیپٹ تو شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی کمپنی کے شیئرز خریدنا، جو شیئر ہولڈنگ ہے، جو کامن سٹاک کمپنیز ہوتی ہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ شیئر آپ خرید کس کمپنی کا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بینک کا شیئر خرید رہے ہیں تو بینک تو صریحاً ناجائز کام کرتا ہے، اس کا شیئر آپ نہیں خرید سکتے. اگر آپ کسی کارپوریٹ کمپنی کا شیئر خرید رہے ہیں تو اب وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی دوست کے کاروبار میں آپ نے انویسٹمنٹ کر دی یا کسی کمپنی میں شیئر خرید لیا. اب کاروبار کی نوعیت آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے پرسنلی کمفرٹیبل نہیں لگتا کیونکہ زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں وہ بینکوں سے لون لے کر کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سورس آف انکم تو لون نہیں ہے، یعنی سورس تو ان کو جائز ہوتی ہے لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ کیونکہ بینک انوالو کرتے ہیں. تو میں پرسنلی ایسے دوستوں کے ساتھ ایز اے پرسنل لیول انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا جو بینک سے کام کریں. وہ ان کو میں منع کر دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے بینک سے کام کرنا ہے تو نہ میں آپ کا پارٹنر بن سکتا ہوں کہ آپ میرے بزنس میں انویسٹ کریں، نہ میں آپ کے بزنس میں انویسٹ کر سکتا ہوں، تو اس کا فیصلہ پہلے کر لیں. تو جب میں یہ کرتا ہوں تو پھر میں شیئر بھی نہیں خریدتا. مگر یعنی یہ ایک تھوڑا سا احتیاط کا ایک سٹیپ آگے ہے. اگر کسی دوست کے ساتھ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اور ویسے وہ سود کا کام بھی کرتا ہے تو بہرحال وہ آمدنی مکمل حرام ہوگی، وہ تھوڑا سا یہ کہنا ذرا مشکل ہے. تو بٹ ویسے اگر فرض کریں کوئی ایسی کمپنی مل جاتی ہے جو سود کا کام نہیں کرتی، بینکوں تو لون نہیں لیتی، پھر تو اس میں بالکل ہی کوئی ایشو نہیں ہے نا. پھر تو اٹس جسٹ لائک اے پارٹنرشپ اینی ویئر. اور چاہے آپ شیئر لے کے بیچ بھی دیں، یعنی کوئی ٹریڈنگ کر بھی لیتے ہیں، اگر آپ کسٹڈی لے لیتے ہیں شیئرز کی اور پھر اس کے بعد بیچتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایشو نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پاس ہوتے ہیں 100 روپے اور شیئر خرید لیتے ہیں 1000 روپے کے اور وہ مارجن کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں. وہ منع کیا گیا ہے. اگر آپ 100 روپے ہیں اور آپ نے 100 روپے کے شیئر خریدے دیٹ از فائن. اب سر دیکھا جائے تو اوور آل جو ہے جی اکانومی تو جو انٹرسٹ انوالو ہے نا، جیسے ہاں جی دوائیاں ہر بندہ کھاتا ہے، دوائیوں کی کمپنیاں بینکوں سے ڈیل کرتی ہیں. تو یہ تو پن پوائنٹ کرنا کہ کون سا شیئر خریدا جائے، سب لوگ بینکوں سے ہی ڈیل کرتے ہیں، تنخواہ بھی بینکوں سے ملتی ہیں، ہر چیز بزنس بھی بینکوں سے ہوتا ہے. تو وہ انڈائریکٹلی تو سارا سود جو وہ ہمارے آرٹیزن ویز میں آ جاتا ہے. ہاں نہیں یہ ہو یہ نا سکتا ہے کہ شراب کی کمپنی ہے اس کے شیئر نہ خریدے، یہ تو بات اپیل کرتی ہے. میں ادروائز انٹرسٹ تو ہر جگہ انوالو ہے. نہیں دیکھیں، مثال کے طور پر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور آپ اپنے امپلائیز کو بینک کے تھرو سیلری دیتے ہیں، یہ ایک چیز ہے. اب آپ نے اپنے امپلائیز کو جب بینک کے تھرو سیلری دی تو کیا آپ نے کوئی انٹرسٹ کی ڈیلنگ کی؟ آپ نے خود اس کا آپ نے اس پلیٹ فارم کو یوز تو کر لیا نا جو کام ٹھیک ہے، انٹرسٹ کا کرتا ہے. جی وہ پلیٹ فارم آپ نے یوز کر لیا جو کام انٹرسٹ کا کرتے ہیں. جیسے ہم گارمنٹ بیچتے ہیں، ہمارے کسٹمر شرابیں پیتے ہیں تو ہم نے ان کو گارمنٹ تو بیچ دیے نا. تو لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اس پلیٹ فارم کو یوز کیا یا آپ نے بینک میں لاکر لے لیا یا آپ نے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیا، تو اگر کوئی اس سے احتیاط کرنا چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بٹ سوال یہ کہ کیا آپ نے سود کا کام کیا یا نہیں کیا، یہ کوشچن ہے. جو اس پلیٹ فارم کو یوز کیا تو جی اس کا پارٹ بن گیا نا. اس نہیں پلیٹ فارم کو یوز دیکھیں، کر لیا. ایک سود خور پٹھان ہے، ایک پٹھان ہے جو سود کھاتا ہے، وہ آپ سے پولٹری میڈیسن لینے آتا ہے، آپ نے اس کو بیچ دی. اب کیا آپ نے سود کا کام کیا؟ جو اگر کام کرتا ہے اس کا ذاتی فیل ہے، دوائی وہ تو تو اس ہم کے خرید لیے ہم سکتے سے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ نے بینک میں لاکر لے لیا تو کیا آپ نے سود کا کام کیا؟ اس پلیٹ فارم کو نہیں، تو یوز کیا رہا تھا جو کام بھئی یہ غلط کرتا ہے. آپ نے پلیٹ فارم کو یوز کیا تو آپ سے اگر کسی نے بینک سے پیمنٹ بھیج دی آپ کو میڈیسن کے لیے، پولٹری میڈیسن آپ سے لینے کے لیے، تو آپ نے بینک سے ریسیو کر لی یا جائز کیش سے ریسیو کر لی، تو کیا آپ نے سود کا کام کیا؟ پلیٹ فارم تو یوز کیا ان کا. نہیں
نہیں سود کا کام نہیں کیا. تو سود کا کام نہیں کیا نا آپ نے. تو آپ نے اگر بینک میں لاکر لے کے رکھا ہے اور اس میں اپنے زیور رکھ لیے ہیں کیونکہ آپ کو لگا کہ اور نہیں ہمیں کوئی اس طرح لاکر مل رہا, بینک میں ملا تو آپ نے بینک میں رکھ لیا, تو اب آپ نے ان کی سروسز, آپ نے ایک سودی کاروبار کرنے والے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے, مگر آپ کی ڈیلنگ سود کی ہے یا نہیں ہے, یہ کوشچن ہے. دیکھیں اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے, احتیاط کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو گھر میں رکھوں گا, میں نہیں ان سے کرتا, میں ان سے نفرت کرتا ہوں, وہ ٹھیک ہے, وہ تقوی کا ایک لیول ہے. لیکن ابھی تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے. تو آپ نے اگر بینک میں لاکر لے کے رکھا ہے تو کیا یہ حرام ہے, کیا یہ سود کا کاروبار ہے؟ اگرچہ بینک نہیں خود سود کا کاروبار کرتا ہے, بینک جو کاروبار کرتا ہے وہ حرام ہے, اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. تو میں اگر یہ نہیں ہے, جی بینک لاکر کی فیس لے لیتا ہے. بینک لاکر کی فیس لیتا ہے تو آپ اس کو لاکر کی فیس ادا کرتے ہیں, وچ از فائن. ٹھیک, بالکل صحیح, وہ مگر تو صحیح ہے, وہ تو سود میں نہیں آتا. وہ وہ سود میں نہیں آتا. یا کرنٹ اکاؤنٹ اگر مینٹین کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں اگر پیمنٹ آ رہی کاروبار کی اور جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس تو میں سودی کام نہیں ہے تو ٹھیک. سودی کا, ہاں, آپ کو کوئی ایسا بینک مل جائے جو سود کا کام نہ کرتا ہو تو آپ پریفر اس کو کریں گے, وچ از فائن, وہ تو آپ کریں گے. اچھا, اب اگر آپ اس سے سود کا کام نہیں کر رہے, لیکن ایک سچویشن وہ ہے جہاں پہ ایک آدمی خود بینک سے لون لے لیتا ہے کاروبار میں, تو اب وہ سود کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ حرام کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ تو سود کا کام کر رہا ہے نا, سود لے کر رہا لیا ہے اس نے, تو مطلب بینک نا, لے سے لیا, کرتا ہے, لے لیا تو. قرض لے لیا, اگرچہ وہ بیچتا گارمنٹ ہے. اگر انٹرسٹ فری لیا تو نہیں ہوا, اگر انٹرسٹ ظاہر ہے ہاں, لون زیادہ تر انٹرسٹ فل ہی ہوتا ہے. بینک والے لون تو انٹرسٹ والے ہی ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی انٹرسٹ فل شخص ہوتا بینک سے لون لے کر کاروبار کر رہا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا یہ ہے والا اسٹریٹ. فعل حرام کر رہا ہے, ڈیلنگ اس کی حرام ہے. آگے جو کسی کو مال بیچ رہا ہے وہ والا پورشن جائز ہے, تو اس میں دو پارٹ شامل ہو گئے. ایک پورشن ان پٹ والا حرام ہے, آؤٹ پٹ والا حلال ہے. تو اس لیے پورے ہی کاروبار کو حرام کہہ دینا وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, مطلب ہم وہ نہیں کریں گے. تو میں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہتا, میں کبھی کسی ایسے بندے کا پارٹنر نہیں بننا چاہتا, میں کسی ایسی کمپنی کا شیئر نہیں خریدنا چاہتا جو بینک سے لون لیتی ہو. ہاں, اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو بینک سے لون نہیں لیتی, اپنے پیسوں سے کام کرتی ہے, ویسے اس نے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, میرے خیال میں وہ کام حرام نہیں ہے. تو اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ بینک کے پاس لاکر رکھنا, کرنٹ اکاؤنٹ رکھنا یہ بھی حرام ہے, یہ لوگوں نے اپنی ڈیسیژن خود کرنا ہے, تو ان کو پھر ان بزنسز میں بھی پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے اور خود بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے, مجبوری میں کرنا فرق بات ہے. اور جس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بینک سے لون لینا تو حرام ہے, تو ہم اس میں پارٹنر نہیں بننا چاہتے, تو میرے خیال ہے وہ چیز بہتر ہے. اگر کوئی پارٹنر بن جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آمدنی حرام ہے. اگر وہ کمپنی شراب کا کام کرتی ہے, بینک خود ہے, اس کی آمدنی حرام ہے. اگر کوئی دوسرا بزنس ہے, سیمنٹ کمپنی ہے, وہ کوئی کام کرتی ہے اور پیچھے تو اس نے بینکوں سے لون لیے ہوئے ہیں, تو اس کی آمدنی کو یہ کہنا تو حرام ہے, مشکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.